اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آخری رو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ بہت شکریہ۔ میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، ہم نوا ہمتن گوش رہوں۔ میں نے جو سارا دیا تھا وہ فکر فردہ سے متعلق تھا کہ مستقبل کی فکر کرنا، اور آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہم نے مستقبل کی فکر کی، اور آج 950 آدمی ہمارے اس المنا ایسوسی ایشن کے ممبر بن چکے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں اور میری بہنوں کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا، اور جب ساتھ دیا تو ہم ساتھ ہی آگے چلے۔ میں اکیلا رکا نہیں، آپ کو ساتھ لے کر چلتا رہا، اور یہ میری کتاب میں یہی لکھا ہے، حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ ہم سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی نالا نہ ہو۔ اگر کسی کو ہماری طرف سے کوئی دل آزاری ہو، ہم اتنے براڈ مائنڈڈ، براڈ ہارٹڈ ہیں کہ وہ ہم سامنے بیٹھ جائیں، ہمارا قصور ہے، ہم معافی مانگنے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیے بار خدا، مقبول تیرا کون ہے بندوں میں سوا، اسی اثنا میں آئی غیب سے صدا، جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آج آپ تمام بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، سارے چہرے حشاش بشاش ہیں۔ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ میں اکیلا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں 1978 سے کوشش کرتا رہا ہوں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ 1971-72 کے بیس سے ہم میٹرک کرنے کے بعد ہم چین سے نہیں بیٹھے۔ الحمدللہ 1978 میں پہلی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ہمارے کچھ دوست آ گئے، اور ان دوستوں میں سے 1-2 نادان دوست تھے ہمارے، انہوں نے پرنسپل صاحب کو چیلنج کر دیا، افسر حسین صاحب کو، کہ آپ اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن بنا رہے ہیں۔ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی شاگرد ہیں، ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، جبکہ زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکل نہیں سکتے تھے۔ افسر صاحب نے اسی وقت ڈیزولو کیا، کہا نو مور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن۔ اس وقت ہم نے بہت کوشش کی تھی، بات نہیں بنی۔ پھر 91 میں ایک ٹرائی کی جس میں مجھے ریسپانس نہیں ملا۔ الحمدللہ 2022 میں عزیز لطیف جمال کے گھر گیا، اور میں نے کہا کہ سر یہ اسکول آپ کا نہیں، یہ طلبہ جو پڑھ کے گئے اور جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کا اسکول ہے۔ ہمیں جتنا درد اسکول کا ہے اتنا درد شاید آپ لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ میں پچھلی دفعہ بھی جب براجما تھے ہمارے سامنے، میں نے کہا کہ جب 1973 میں اسکول نیشنلائز ہوا تو ہم ہر وقت آگے تھے۔ کس لیے؟ نیشنلائز ہونے کے بعد تمام آنرز لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، اسپیشلی میمن اسکول جتنے بھی تھے وہ گھر پہ بیٹھ گئے سیٹ لوگ، لیکن ہم لوگ تھے جو ہماری محبت، ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارا الحاق، ہمارا پیار اسکول سے کبھی چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ مغفرت کرے افسر حسین صاحب کی، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک لوتا 1969 کا اسٹوڈنٹ عبدالغفار مامدانی ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہا۔ آج مامدانی کا دور ہے پورے نیو یارک میں کراچی میں ذکر کر رہا ہوں عبدالغفار مامدانی کا، یہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے فنڈ جمع نہیں کیے، ہم نے کوئی پروگرام کیا، کوئی اصلاحی فلم کی، اس سے پیسے جمع کیے اور پرنسپل صاحب کو دیے۔ پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ شیشے ٹوٹے، یہ بینچ ٹوٹا، یہ پنکھا نہیں چل رہا۔ ہم نے خیال کیا، کیونکہ جو مالکان تھے انہوں نے کہا گورنمنٹ نے اسکول لے لیا، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن الحمدللہ ہم نہیں ہارے۔ ہم اس چونٹی کی طرح تھے جو گر جاتے ہوا میں، پھر چلتے رہے، گر جاتے چلتے رہے۔ پھر مارچ 2022 میں عزیز جمال صاحب نے قبول کیا تو انہوں نے اکتوبر میں زوم میٹنگ کال کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ زوم میٹنگ کال کرو۔ اس میں کم سے کم 60 70 80 اسٹوڈنٹ پوری دنیا سے، البرٹا امریکہ سے، آسٹریلیا سے، UK سے، ہر جگہ سے اس میں شریک ہوئے، اور ایسے سوالات کیے جو عزیز جمال صاحب کو واقعی بہت ہی متاثر کر گئے۔ سوال یہ کیا کہ آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کو تو آپ واہ کرتے ہو، جو بیچارے بیکورڈ ہیں، جو کمزور ہیں، جو آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ یہ بتائیں۔ دیکھیے
امریکہ کینیڈا کا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں کمزور ہے یا ناکارہ ہے، ناتواں ہے، اس کے لیے استاد ٹیوشن کے لیے نہیں بلاتا کہ میرے گھر آنا، میں تم سے $500 یا £500 لوں گا، بلکہ وہی اسپیشل ٹائم دیتا ہے اور بچے کو مزید امپروو کرتا ہے تاکہ وہ اسٹریم لائن میں بچے آ جائیں. جب بھی وہاں کے بچے پڑھے ہوئے میں ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. تو عزیز جمال صاحب نے دیکھا، اس کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ HEF کے لوگوں کو اتنا جذبہ ہے. میں ان کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو سوچ میں پڑ کے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے آنے والے دسمبر میں ہوسٹ کروں، میں میزبان بنتا ہوں، ان بچوں کو بلاؤ، میری طرف سے ایک ڈنر کرتے ہیں، اور میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو کتنی محبت ہے اسکول سے، کتنی محبت ہے اسکول کے مالکان سے، کتنی محبت ہے ان کے اساتذہ سے، کتنی محبت ہے اس علاقے سے جہاں اسکول ہے. ان کو پتہ چل گیا. دسمبر 3 تھی، میرا 3 دسمبر کی ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی. میرے پاس صرف اسٹارٹ میں 22 آدمی رجسٹر ہوئے مارچ میں. اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے گئے. جس طرح شعر پڑھا ہمارے سلیم الطاف نے کہ میں چلا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر کاروان بڑھتا گیا بنتا گیا جوں میں بڑھتا گیا. یہ تو ہوتا ہی رہا. اس کے بعد 100 200 جب دسمبر آیا صرف 250 کی ہمارے پاس رجسٹریشن تھی. لیکن جب ڈنر کا پتہ لگا تو 300 350 پھر سفارشیں شروع ہو گئیں. عزیز جمال صاحب کے پاس بڑی بڑی سفارشیں آئیں کہ ہمیں اسکول میں آنا ہے. کچھ بچوں نے رونا رویا ہے کہ سر ہم اپنی اسکول کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ہمیں نہیں بلاتے. ہم نے کہا بالکل سر، آنکھوں پہ ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن 2010 سے اوپر کے بچوں کو نہیں بلائیں گے. ہم نے اس سے نیچے کے لوگوں کو بلایا اور بہت خوش ہوئے. آپ نے ڈاکومنٹری آج دیکھ لی. میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے خرم احمد جو ARY کے سینئر پروڈیوسر ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے یہ پوری ڈاکومنٹری، کیونکہ پہلا پروگرام انہوں نے پورا کیچ کیا تھا، پورا انہوں نے کور کیا تھا. آج مجھے بھی ڈاکومنٹری دیکھ کے واقعی حیرت ہوئی کہ واقعی انہوں نے بہت سی چیزیں کور کی ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی شخصیت. میں ضرور کہوں گا پلیز تالیاں بجائیے سلیم شیخ کے لیے. سلیم محمد سلیم MS سلیم جو ہمارے چیئرمین ہیں گلوبل شپ سروسز کے، دنیا میں ان کی برانچز ہیں. لیکن جب انہوں نے سنا تھا فرسٹ ٹائم، ہماری مینیجنگ کمیٹی کو بلایا اپنے آفس پہ شار فیصل پہ. پھر انہوں نے ہم سے بہت ہی محبت ظاہر کیا تھا. یہ کمال کی بات ہے کہ اسکول کے بچے آ جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل آتے ہیں، ہم تو بچے ہی ہیں، پرانے بچے ہیں، اولڈ بوائز ایسوسی ایشن. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ آئندہ پروگرام کریں تو میں ضرور آؤں گا. میں 3 دفعہ آیا، لیکن 1-2 دن پہلے میری طبیعت ناساز ہوئی، میں چلا گیا. لیکن اب اس مرتبہ آپ پروگرام کریں، میں آؤں گا اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور مکمل سپورٹ مجھے کر رہے ہیں جناب سلیم شیخ صاحب. کلیپ کیجئے ایسی شخصیت کے جو ہزاروں نہیں 10,000 مائل دور بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسکول کی محبت دیکھیے آپ. آج آئے، آج صبح 10 بجے پہنچے ہیں کراچی. دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان کی بہت ہی برانچیں ہیں بزنس کی. آج پہنچے، مجھ سے رابطے میں تھے. میں نے کہا سر میں آپ کو لینے آؤں، کہتا نہیں ہم پہنچ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. ٹائم سیٹ مجھ سے مانگا، اسی ٹائم پہ آ گئے. یہی بات ہے امریکہ کینیڈا میں رہنے والوں کی. وہ جو دور رہتے ہیں امریکہ کینیڈا UK میں، ان کو ٹائم کی قدر ہے، ٹائم کی قیمت پتہ ہے. لیکن کراچی شہر میں اگر 9 بجے بلائیں تو لوگ 10 بجے ہی آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری بہتری ہے. آئی ڈونٹ نو، جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے پوری میری مینجمنٹ کمیٹی جو ہماری ہے، مینجمنٹ کمیٹی میں ہمارے بہت ہی، سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سلیم شیخ صاحب، ہماری مینجنگ کمیٹی میں اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ کہاں سے ہم یہ اتنے جیمز اینڈ جولز لے کر آئے ہیں. آپ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں میجر ان سروس ہیں، میجر بارڈر پہ ہوتے ہیں، اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. کلیپ کیا جائے ان کے لیے. میجر عتیق اللہ افضل صاحب. اس کے بعد ہمارے آئیے جناب عباس جعفری صاحب، 2 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی بنے ہیں. اس وقت بھی جب ہمارے پروگرام پچھلے ہوئے ہیں، ان میں ایگزسٹنگ یہ MPA تھے اور ماشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. احسن فرید پراچا کوئی معمولی شخصیت نہیں، از ایڈوائزر ٹو دا لکی گروپ آف کمپنیز، جو لکی ون مال آپ سنتے ہیں. ہم نے بہت ہی اچھے اچھے لوگ، ہمارے جاوید میرا ڈپٹی ہے لیکن ہم دونوں بھائی ہیں. جاوید ہر وقت، جاوید نے سٹارٹ میرے ساتھ لیا. میں نے کہا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میں لنک بھیجتا ہوں، جو لنک میرے پاس آئے گا آپ کو بھیجتا ہوں، آپ لسٹ بناتے جاؤ.
لسٹ بناتے رہے آج ہم 950 بلکہ 1500 پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر ہمیں اسکول سے 500 بچے پچھلے 10 سالوں کی لسٹ مل جائے تو ہم آگے بڑھیں گے. اور ماشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس المنائی کو اس کے جو آبجیکٹیو میں ہر مرتبہ بیان کرتا ہوں. ایک بات اور بتا دوں, ہماری مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 23 تاریخ کو پچھلے مہینے کی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم پریکٹیکلی میدان میں آ جائیں. نشستن, خوردن, گفتن, برخاستن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک فنڈ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس فنڈ میں ہم اوورسیز دوستوں کو بولیں گے کہ اس میں فنڈ آپ بھیجیں تاکہ ہماری اسکول کے جو بچے ایجوکیشن کے اخراجات, یونیفارم کے اخراجات, اسکول بکس کے اخراجات, دیگر اخراجات اگر برداشت نہیں کر سکتے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے. اساتذہ بھی اگر کوئی میزریبل لائف گزارتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں. یہ ہمارا سمجھ لیجیے ایمبیشیس, یہ ہماری ڈیزائر ہے ایکسٹریم کہ ہم مدد کریں. کربلا ہو بلا میرا بچپن سے یہ سلوگن رہا ہے, ڈو گڈ ہیو گڈ. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. اب آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, ابھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی, بلکہ میٹنگ سے پہلے مجھے میسیج آتا ہے سلیم شیخ صاحب کا, مسانی صاحب گورنمنٹ اسکالرشپ یا میریٹوریس بچوں کو کیا دیتی ہے؟ میں نے کہا میری نواسی کو 25,000 روپے کا چیک آیا, وہ میریٹوریس تھی, فرسٹ 10 میں آئی. تو کہتا ہے میری طرف سے بھی 25,000 میری کمپنی کی طرف سے HCF اسکول کے ٹاپر کو دینے کا اعلان کر دیجئے. جب میں نے فلائر بھیجا تو کہتے 25 کم ہے جناب, 50 کا اعلان کر دیجئے کہ ہر ٹاپر HCF کے ٹاپر کو جو میٹرک میں لڑکا اور لڑکی ہوں گے, سلیم شیخ صاحب کی کمپنی ان کو 50,000 روپے نقد دے گی تاکہ وہ آگے آئندہ تعلیم حاصل کر سکیں بچے. کیا یہ کم ہے؟ اتنا دور رہتے ہوئے ایک شخص کیا سوچ رہا ہے. دیکھیے ہم جس آبجیکٹیو کے تحت اس کو اسٹیبلش کیا ہے, اس آبجیکٹیو کی طرف ہم اب گامزن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. آل دا وے امریکہ سے, ڈلاس ٹیکساس سے ہمارے شہاب الدین صاحب, سید شہاب الدین صاحب تشریف لائے. مجھے دیکھیے میں بہت خوش ہوں کہ میں پچھلے 3 ماہ پہلے میں نے امریکہ کا دورہ کیا. مجھے پتا لگا کہاں HCF کے طلبہ ہیں. یہ آپ میری دگس کا دیکھ لیجئے, یہ امتحان تھا. میں گیا, ڈیٹروئٹ گیا, وہاں میرا بچپن کا دوست کڈنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان ماسٹر آنے کے لیے تیار تھا, لیکن ان کی 12 سیکنڈ کے لیے ان کی سانس بند ہو گئی. ان کا امیڈیٹ آپریشن کیا گیا, پہلے الیکٹرک شاک دیے گئے, وہ کھڑا ہو گیا. 2-4 دن کے بعد مجھ سے بات کی, کہا کہ میں دنیا میں تھا ہی نہیں 12 سیکنڈ, تو میں طیب بھائی اب نہیں آ سکتا. ان کی ہم شیل بھی بنا رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا میں ابھی نہیں آ سکتا, مجبور ہوں. کیا کریں, اس عمر میں کوئی نہ کوئی ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے. پھر آگے چلا, میں ہیوسٹن گیا, سلیم شیخ صاحب سے ملا ماشاءاللہ. اس کے بعد ڈلاس ٹیکساس گیا, سلیم شیخ سے اکیلے سے نہیں ملا, وہاں ہم زاہد صاحب سے ملے جن کے یہاں 5-6 بھائی ہیں. میرا خیال ہے عمر شیخ یہاں موجود ہوں گے. عمر اور ان کے بھائی آفاق, ڈاکٹر الیاس, ادری, سب میرے کلاس فیلو رہے, میں کئیوں کو جانتا ہوں. تو سبوں نے بات کر کے مجھ سے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بہت زبردست کام آپ نے کیا ہے. اس کے بعد میں آگے چلا, ڈلاس ٹیکساس, پھر LA کیلیفورنیا گیا, وہاں مجھے دوستوں ملے. تو اس طرح ماشاءاللہ مجھے بہت ہی انہوں نے نہ صرف انکریج کیا, اتنی پذیرائی کی, اتنی عزت افزائی کی کہ مجھ سے وعدہ بھی کر لیا کہ اس سال آپ پروگرام کریں, کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے. سلیم صاحب آ گئے, شہاب الدین صاحب آ گئے. ان کے لیے تحسین کی تعلیم ضروری ہے, ان کو داد تحسین دینا چاہیے. جیسے خراج الفت, آپ نے ایک نیا نام سنا, ایک نیا فریز ہے خراج الفت. تو خراج عقیدت ہوتی ہے, خراج تحسین ہوتا ہے. تو آپ خراج تحسین پیش کیجئے ایسی شخصیت کو کہ جو وہاں سے سوچ رہے اور یہاں تشریف لائے. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آپ بھائیوں سے صرف تعاون کا طلبگار ہوں. ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ تعاون کیجئے. جب بھی کوئی ہم پروگرام کریں گے, مجھے پتا ہے پاکستان سے لوگ امریکہ, کینیڈا, UK جاتے ہیں, فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, فنڈ ریز کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک فنڈز لے کر آتے ہیں, اپنے پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. مجھے یہ نہیں کام کرنا, مجھے کام یہ کرنا ہے جو فنڈ اسٹیبلش ہم کریں گے اس میں کوئی درخواست آئے گی تو ہم ڈائریکٹ ہمارے اوورسیز دوستوں کو کہیں گے کہ ایک بچے کی یا ایک بچے کے والدین کی درخواست ہمیں آئی ہے, آپ بتائیے آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہو, ہم ان تک رسائی کریں گے. ہم جمع نہیں کریں گے,
یہاں لوگوں پہ انگلی اٹھانے میں دیر نہیں لگتی کہ فنڈ جمع کر کے شاید کھا جاتے ہیں. ارے کتنا فنڈ دے دیا, کتنا فنڈ لوگوں نے دے دیا. 1000 روپے میں ہم کھانا ہی پورا نہیں ہوتا, 2000 روپے پر ہیڈ لگتے ہیں. ہم نے صرف 1000 روپیہ نومینل فیس رکھی, کچھ ہم نے آپ نے نہیں کہا. آج ہمارے یہاں لوگوں کو شعراء کو بلا رہے ہیں, آپ کا یہ ایک انٹرٹین کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہے. اور میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا تو کھانا ہے, ملنے کا بہانہ ہے. یہ ہم کیوں ملتے ہیں بھائی یہاں؟ کیا آپ کو پرانے ساتھی آپ کو کہیں اور مل سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے علاوہ؟ آج دیکھیے شفقت ہارون صاحب کیا کہہ کر گئے, ہمارے انور اپنے اقبال صاحب جو انہوں نے اشعار پیش کیے, سب میں میرا خیال یہ جھلکتا ہے. سب کو اسکول سے محبت ہے, سب کو اسکول سے چاہت ہے. اس لیے میں آپ سے صرف تعاون کی اپیل کرتا ہوں. جب ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے, ہم اوبیسلی ہم نے ویب سائٹ پچھلے سال لانچ کی, سبوں نے, میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں تھے, نہیں تھے تو ہم نے یہ بھی دکھا دیا ڈاکومنٹری. آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے گا, ہم آگے بڑھیں گے. ہاں آگے میں ہمارے ہوسٹ ہیں ان کے حوالے کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں 2 باتیں اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اس مرتبہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہماری مینجمنٹ کمیٹی نے کہ ہم اس پروگرام کو منفرد بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ ہم نے کہا یار چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اس پروگرام کو یاد رکھیں, لائف ٹائم یاد رکھیں. اور مجھے اندازہ ہو گیا, ایک عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے ہارون شفقت کا, ان کی آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسو مجھے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ لائف ٹائم یاد رکھیں گے کہ مجھے کہیں سے عمرے کا ٹکٹ مجھے ملا تھا. تو ہم نے 3 عدد عمرے کے ٹکٹ کلیکٹ کیے, ایک دبئی کا ٹکٹ ملا 4, اور میں نے نیگوشیشن 2-3 اور ٹریول ایجنسی سے کی کہ اسلام آباد کے 4, 6, 8, 10, 12 ہمیں مل جائیں تو ہم لوگوں کو اسلام آباد بھی بھیج دیتے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو عمرے کے ٹکٹ دے دیں گے, ابھی چھوڑیں اسلام آباد کو. ہم نے کہا خیر کوئی بات نہیں. تو ہمیں جس پہلی ملاقات جو ہوئی ہماری, میرے ساتھ ہمارے کوارڈینیٹر اسیم صاحب تھے, ہم نے جا کے بات کی. ناموری گروپ آف ٹریولز آئے ہوئے تشریف رکھتے ہیں, فاروق ناموری صاحب, ان کے ساتھ عبدالصمد, عبد المجید موسانی. مجید موسانی ہمارے ایکٹیو کارکن ہیں, ان کے فرزند ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ, اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ پچھلے سال ان کے ٹھیک ٹھاک کروڑوں روپے ڈوب رہے تھے, لیکن اللہ میاں نے مدد کی کہ ان کے پرانے ریکارڈ نکل آئے اور ان کو ریسٹور کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حاجیوں کو لے جا سکتے ہو. تو اللہ میاں نے ان کی مدد کی اور یہ دوبارہ ٹریک پہ آ گئے. اللہ ان کو مزید دے, ہماری ہر وقت دعا رہتی ہے. تو آج تشریف لے آئے ہیں فاروق نموری صاحب, جناب عبدالصمد موسانی صاحب. اناؤنسمنٹ ہوگا جب بھی ہم ڈرا نکالیں گے, ہم ضرور آپ کو بلائیں گے. آپ کے دستے مبارک سے ہم ٹکٹ دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ کے پاس سند رہے. اور اب آئیے اس بچی کی طرف جس کو آپ نے دیکھ لیا, اس کا 2 ٹکٹ میں سے 1 ٹکٹ ہم نے ڈرا نکال دیا, اور ایک میں سمجھتا ہوں موسٹ ڈیزرونگ آدمی کو یہ ڈرا گیا ہے. اس بچی کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دینا مجھے ضروری ہے بھائی. یہ ان کا نام سمیہ شبیر ہے. اس بچی کو میں جب سے جانتا ہوں 8-9 سال پہلے, جب یہ بہت غربت کی لکیر سے نیچے بیچاری زندگی گزار رہی تھی. مجھے پتا ہے انہوں نے جاب کے لیے جب ٹھان لی, گھر سے باہر نکلی, تو سب سے پہلے یحییٰ پولانی کے دفتر میں گئی, وہاں جاب حاصل کی. اور میں جب کراچی آتا 4-6 مہینے میں یحییٰ پولانی میرے بہت اچھے محسن ہیں, ان کے پاس, عزیز جمال صاحب کے والد کے پاس, مہران شوگر والوں کے پاس, میں سب سیٹوں کے پاس سالانہ سلام کرنے جاتا تھا. تو مجھے یحییٰ پولانی نے کہا ایک بچی بیچاری غربت کی ماری میرے دفتر میں آئی ہے, ذرا اس سے ملو, اسے پوچھو کیا پرابلم ہے اس کو. میں نے پوچھا. اب وہ ساری باتیں آپ کو شیئر کرنے کی نہیں ہیں, لیکن اس بچی نے ایک بات ضرور کی ہے, اس نے اپنا حوصلہ دکھایا, اپنی صلاحیت منوائی. گو کہ ہائیلی کوالیفائڈ بھلے نہیں ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کو یحییٰ پولانی نے اتنا آشیرواد دیا ہے کہ اس کو کنسلٹنٹ بنا کے دبئی بھیجا, دبئی سے سعودی عرب. آج آئے دن ہر ہفتے ایک ٹرپ دبئی کا ہوتا ہے, ایک ٹرپ سعودی عرب کا ہوتا ہے, اور یہ سارے گروپ جمع کر کے وہاں لے جاتی ہے اور اپنا جو محنتانہ ہے اس میں وصول کرتی ہے. آج اللہ نے ان کو بہت دے دیا ہے. سمیہ, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ نے جتنی محنت کی ہے, یقین کریں میں تو برادری کی نہیں بلکہ ہر جگہ کی خاتون اور نوجوان بچیوں سے کہوں گا کہ ان کے فٹ سٹیپ فالو کیجئے.
جس غربت میں یہ بچی پلی، آج دیکھیے اللہ کا کرم ہے، جتنی کانفیڈنس ہے کراچی میں، یہ اتنے کراؤڈ میں گاڑی چلا دی، میں ہل جاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے، میں نے سب سیکھ لیا سر، کس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے۔ الحمدللہ سمیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ماشاءاللہ ناموری ٹریول کی طرح آپ نے بھی آگے آپ آئے، اپنا سٹیپ بڑھایا اور ہمیں 2 ٹکٹ کا کمٹمنٹ کیا۔ ان کی سم ٹریڈنگ LLC دبئی کی اور 4-5 کمپنیوں کی مالک ہو گئی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا یار یہ تو بولتی رہتی ہے، میں نے کہا نہیں، جو بولتا ہے نا وہ کرتا بھی ہے، میں بولتا ہوں کچھ کرتا بھی ہوں، آپ کے سامنے مثال ہے، جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ہاں صرف بولنے کی بات تو پھر وہ ٹائم برباد کرنے والی بات ہے، ٹائم برباد نہیں کرنا۔ تو اب میں بالکل میں دعوت دوں گا دل کی گہرائیوں سے ہمارے عزیز دوست جو ہمارے جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہے، ہم چیف گیسٹ، میں معذرت خواہ ہوں، چیف گیسٹ سے میں نے آج صبح بھی میں نے ان کو میسج کیا تو وہ دبئی میں پتہ لگا کہ وہ دبئی میں ہیں، سفر پہ چلے گئے ہیں تو ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکے۔ اور ایک اور جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں وہ ہیں سیلانی کے چیف ٹرسٹی فاؤنڈر جناب محمد بشیر فاروق صاحب۔ فاروق ان کا نام محمد بشیر فاروق ہے، فاروقی نہیں ہے۔ وہ کسی وقت بھی تشریف لے آئیں گے تو ہم بالکل ان کو بھی والہانہ ان کا استقبال کریں گے۔ تو میں اب درخواست کروں گا ہمارے سلیم شیخ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہم ایوارڈ کے ڈسٹریبیوشن کا ان کے دستے مبارک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے بتا دوں ہم نے فخر HEF ایوارڈ ہر سال تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فخر HEF یہ ہے نا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کوئی کرنل، کوئی میجر ہے تو کوئی ایڈوائزر ہے، کوئی MPA ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بڑی بڑی پوزیشنیں انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں جب میں سنتا ہوں کہ HEF سے نکلا ہوا بچہ اتنی ہائٹ پر گیا ہے تو یقین کریں میرا دل نہ صرف باغ باغ ہوتا ہے، میں لکھ کر نہیں دکھا سکتا، لیکن میرا دل اور دماغ فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پرائیڈ آف HEF ہیں۔ تو اس پرائیڈ آف HEF کے لیے ہم ہر سال ایوارڈ رکھتے ہیں۔ تو آج یہ لسٹ ہمارے تیار ہے، میں ان کو اپنے ساتھی ہوسٹ ہیں ان سے کہوں گا کہ ایک ایک کر کے ایوارڈیز کے نام پکاریں۔ سلیم شیخ صاحب سے درخواست کروں گا، جاوید سے درخواست کروں گا، جاوید اختر سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ، ہم تمام ایوارڈیز جو ہے نا ان کو ایوارڈ تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد ہم قرعے کی طرف بھی جائیں گے، پھر ہم ڈرا کریں گے انشاءاللہ عمرے کا بھی، مزید عمرے کے ابھی بھی 2 ٹکٹ اور دبئی کا ٹکٹ باقی ہیں۔ پیشن رکھیے، کچھ الیکٹرانک آئٹم بھی ہیں، تشریف رکھیے، بی پیشنٹ۔ امریکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو جو محبت اور ہمدردی ہے اسکول سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلیم بھائی نے 25,000 سے 50,000 کر دیے تھے کہ ہر سال ٹاپر کو میری کمپنی کی طرف سے HEF میں بتا دیا جائے کہ جو بچہ یا بچی ٹاپ پہ آئے، لڑکا لڑکی دونوں، ان دونوں کو 50,000 میں دوں گا۔ ابھی ہمارے سید شہاب الدین ڈالاس ٹیکساس سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 2nd اور 3rd کو میں 75,000 روپے دوں گا۔ بتائیے سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ، if there is a will there is a way۔ قوت ارادہ ہمارے میں ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ الحمدللہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ نے برداشت کیا اتنی دیر، میں زیادہ لمبی اب نہیں کروں گا، آپ کو سب پتہ ہے۔ تو اب میں ہوسٹ کو کہوں گا آ کے ایوارڈیز کے نام اناؤنس کریں پہلے، اس کے بعد ہم اسپانسرز کو بلائیں گے، ایک آدھ ڈرا اور عمرے کا ڈرا نکالیں گے۔ ہمارے اسپانسرز بھی اسٹیج پہ آئیں گے، وہ بھی ماشاءاللہ اسٹیج کا تھوڑا سا وہ بھی مزہ چکھ لیں کہ یہاں پروگرام ہوتا کیسے ہے، پھر ان سے بھی سنیں گے کہ ان کو کچھ فیل ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔